السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس حاضرہ چینل کے نئے ویڈیو پر خیر مقدم سواگت اور استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ ملک ہندوستان کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دیش کے حالات بہت ہی ناگفتہ بے ہے۔ ہمارے ملک کے اندر آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے خلاف، مساجد کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے اڑائے جاتے ہیں۔ اسلام کے خلاف لوگوں کے ذہن و دماغ میں نفرتوں کے بیج بوئی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف دوسروں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، جبکہ آپ کے معلوم ہے کہ دین اسلام تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے، تمام دنیائی انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ جس نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، جو نبی سب کے لیے برابر دیکھ ریکھ کرنے والے، جو نبی برابری کے تعلیمات دینے والے، اس نبی کی شان اقدس میں آج لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المسلمین ہیں، جن کا تذکرہ، جن کی پاک دامنی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر بیان کر دیا، لیکن اس ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی الزام لگایا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نوپور شرما اور نویل چندل جیسے لوگوں نے اتنا گستاخانہ لفظ استعمال کیا ہے، اتنا گھٹیا لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان مبارک میں ایسا گستاخانہ لفظ استعمال کیا ہے کہ نعوذ باللہ اس لفظ کو ہم اپنی زبان سے نہیں استعمال کر سکتے۔ یہ کیوں؟ تاکہ اس طرح کے الزامات کو لگا کر اسلام کے خلاف دہشت گردی کے بازار کو گرم کیا جائے، تاکہ اسلام کے خلاف لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے کہ اسلام ایسا ہے۔ یقین مانو، قرآن گواہ ہے، چاہے وہ آج کی یہ خاتون ہو یا یہ مرد ہو یا آج سے 14 سال پہلے کے جو بھی لوگ اس بیچ میں جو بھی نبی علیہ السلام کے اوپر، صحابیات کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر الزامات لگائی، ان کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی تاریخ موجود ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہماری مسجدوں کے خلاف، ہماری عبادت گاہوں کے خلاف، ہمارے قرآن کے خلاف، دین اسلام کے خلاف الزامات لگائے جاتے ہیں۔ مسلمان اسے برداشت کرتے جا رہے ہیں، صبر کرتے جا رہے ہیں۔ مسجد و محراب کے اوپر الزام لگاتے ہوئے نبی علیہ السلام کی شان مبارک میں بھی گستاخیاں کرنے کی جرات کرنے لگا، صحابیات تک کو بھی نہیں بخشا، امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے اوپر بے جا الزامات لگا دیے۔ آپ یقین مانو، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کی شان اقدس میں، صحابیات کی شان اقدس میں گستاخی کو نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ دنیا کے مسلمانوں کے نبی ہیں،
بھلا ایسے نبی کی شان اقدام میں گستاخی کی جائے اسے کون معاف کر سکتا ہے؟ یقین اس ملک ہندوستان کے اندر نپور نامی خاتون ہو، نپور شرما ہو یا نویل جندل ہو یا نرسمہانند جیسے لوگ ہو، حکومت کو چاہیے کہ جو لوگ گستاخانہ لفظ استعمال کر کے پوری دنیا میں واویلا مچا دیا، کئی ملکوں کے اندر اس واقعہ کو، اس حالات کو سننے کے بعد احتجاج لوگ کر رہے ہیں، حکومت وقت کو چاہیے کہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے۔ ہندوستان جمہوری ملک ہے جہاں ہر طرح کے لوگ جیتے جاگتے کھاتے پیتے رہتے سہتے ہیں، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ نپور شرما نامی خاتون یا نوین جندل جیسے لوگوں کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، قانونی کارروائی کی جائے، اور اس طرح کے گستاخانہ الفاظ کسی مذہب کے بارے میں، کسی دھرم کے بارے میں اگر کوئی کرتا ہے تو قانون سے گزارش ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اسے گرفتار کر کے قانونی کارروائی کرتے ہوئے ہندوستان کے اندر امن و امان کو بحال کرے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی کی شان اقدس میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ جان مانگو تو جان دیں گے، مال دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے، مال دیں گے، یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے ہندوستان کے اندر امن و امان پیدا کرے۔ پھر آخر میں ہم حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے فرامین کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔